بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اللہ نے گدھوں کو پیدا کیوں فرمایا؟ گدھا حلال تھا مگر حرام کب ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گدھے کی آواز سننے کے بعد اللہ کی پناہ مانگنے کا حکم کیوں دیا؟ اور چین جیسا بڑا ملک گدھے خرید کر ان سے کون سے خطرناک کام سر انجام دیتا ہے؟ آج ہم آپ کو گدھے کے بارے میں منفرد معلومات اور حیران کن حقائق بتائیں گے۔ میں ہوں عائشہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اٹس فائنڈر۔ ناظرین، گدھا جسے عربی زبان میں خمار کہا جاتا ہے، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے، یہ ایک ایسا جانور ہے جو چوپایوں میں گھوڑے کی نسل سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ جانور جسے مال برداری اور دوسرے امور کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اللہ نے کائنات کی ہر ایک چیز کو انسان کے لیے تخلیق فرمایا، انسان کو فقط اپنی عبادت کے لیے تخلیق فرمایا ہے۔ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ انسان کو یہ شرف حاصل ہے کہ ہر چیز اس کے تابع فرمان کر دی، اور اللہ تعالیٰ کی گدھے کو تخلیق فرمانے میں بھی یہی حکمت پوشیدہ ہے تاکہ انسان اس سے مال برداری کا کام لے سکے اور اس پر سواری کر سکے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نحل آیت نمبر 5 میں فرماتے ہیں، اس نے تمہارے لیے چوپائے پیدا کیے جن میں تمہارے لیے گرم لباس اور بہت نفع ہے، اور بعض تمہارے کھانے کا کام آتے ہیں۔ گدھے کی فضیلت یہ ہے کہ گدھا انبیاء اور رسولوں کے لیے سواری ہے۔ ناظرین، گدھا ایک مشہور جانور ہے جو زمانے قدیم سے انسانوں کی خدمت پر معمور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خیبر کے موقع پر پالتو گدھے کے گوشت کو کھانا منع فرمایا تھا، اس لیے اس کا کھانا حرام ہے۔ البتہ وحشی گدھا یعنی کہ نیل گائے حلال ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مورغ کی آواز سنو تو اللہ سے اس کا فضل مانگو، کیونکہ وہ اس وقت بولتا ہے جب اسے کوئی فرشتہ نظر آتا ہے، اور جب گدھے کی آواز ہینگنے کی آواز سنو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ وہ اس وقت شیطان کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ایگو پروٹین کی ایک قدیم قسم ہے جو کہ شراب اور کھانوں میں ڈال کر کھائی جاتی ہے۔ یہ خون کی کمی کے شکار لوگوں کے لیے بلیک ٹونک کا کام کرتی ہے۔ لوگ اس کو کیپسول میں بھر کر بھی کھاتے ہیں۔ یہ جلد اور خوبصورتی کے لیے بھی بہت اچھی ہے۔ یہ فیس کریم، فیس پاؤڈر اور میک اپ کی مصنوعات میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ ایگو گدھوں کے کھالوں سے بنائی جاتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی مارکیٹ چین ہے۔ چین کے ماہرین نے جب اسے کاسمیٹک میں استعمال کرنا شروع کیا تو پوری دنیا میں گدھوں پر مشکل وقت آ گیا۔ چین میں سن 2000 میں 1,10,00,000 گدھے تھے، لیکن ایگو کی جدید استعمال کے بعد یہ تعداد کم ہو کر 40,00,000 رہ گئی۔ پھر چین اس کے بعد گدھوں کی کھال کا دنیا میں سب سے بڑی مارکیٹ بن گیا۔ پاکستان بھی ان ممالک میں شامل ہے جو چائنا کو گدھے سپلائی کرتے ہیں۔